استاذہ صاحبہ، آپ کا ایکسپیرینس ہے یورپین کنٹریز کا، آپ نے وہاں کی نسلوں کو دیکھا، ٹین ایجرز کو دیکھا ہے، تو اس ماڈرن ایرا کا انسان کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی قرآن سے متاثر ہو رہا ہے جی، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کا پیغام گلوبل بھی ہے اور فار ایور بھی ہے، یعنی جیسے قرآن پاک کل کے طور میں دلوں پہ اثر کرتا تھا، آج بھی ایسے ہی اثر کرتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کوئی دل پہ ویکس نہ لگا ہو، یا پھر بتانے والا اسی انداز سے بتائے جیسے یہ نازل ہوا ہے۔ تو میرا پورا یقین ہے اس بات پہ کہ آج بھی قرآن ویسے ہی دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ بلکہ اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ ماڈرن انسان یعنی آج کا انسان، تو انسان ہمیشہ سے ماڈرن تھا۔ یہ صرف ہم سب اپنے ایک سوچ کے ساتھ یہ بات کر لیتے ہیں نا کہ آج کا انسان مختلف ہے، کل کا مختلف تھا۔ تو جو میں نے دیکھا ہے کہ وہی طریقہ ہے بچے کے دنیا میں آنے کا آج بھی جو آج سے کئی ہزار سال پہلے تھا۔ ہے؟ وہی دل بالکل۔ ہے، وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہے۔ فرق تھوڑا سا سوچوں میں ہے، وہ باہر کے ماحول کا اتنا اثر نہیں ڈالتا، کیونکہ فطرتاً ہر بچہ جو ہے وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ بچے کو آپ اگر پیدا ہوتے ہی یہ اللہ والا رنگ دکھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے، تو اس کے اوپر اس کا اثر آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو اس سے الگ کر دیتے ہیں تو پھر وہ چیز اس کی مشکل ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا سوال اتنا ہی تھا کہ کیا انسان آج بھی قرآن سے متاثر ہوتا ہے، تو قرآن حقیقت میں ایک ایسی کتاب ہے جو ہر دور میں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے سیرہ میں پڑھا ہوگا کہ وہ لوگ جس قرآن کے منکر بھی تھے، وہ بھی چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے والے، دن بھر آپ کے خلاف لوگوں کو پرووک کرنے والے، راتوں کو چھپ چھپ کر کعبہ کے غلاف کے پیچھے کھڑے ہو کر بھی قرآن سنتے تھے۔ بالکل۔ تو یہ فطرت کی پکار ہے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر آپ آج کے جدید دور کی بات کریں تو اس کے اندر میں صرف 3 پوائنٹس آپ کو دے سکتی ہوں جی۔ کہ اگر آپ صرف اس رنگ سے لیتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے کیسے آج کے ذہنوں کو قبول کراتا ہے، تو پہلی تو بات ہے کہ قرآن اور سائنس بالکل ایک ہی پیغام ہے۔ قرآن رب کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے۔ اگر آج ہم مسلمان اگر اس دین کی تبلیغ نہیں بھی کریں گے تو یاد رکھیے کہ دور جدید کا مبلغ سائنس ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ سائنس کے وہ خوبصورت طریقے سے انکشافات جو قرآن کی سچائی کو ثابت کر رہے ہیں، وہ سب کے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی وجہ تو مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ لوگ حقیقت میں اس طریقے سے قرآن اور سائنس کو جب ملا کر دیکھ رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ان کو اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ دوسری چیز اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ کوئی پرانی کتاب ہے، 1400 سال پرانی ہے، تو یہ غلط فہمی ہے ہماری۔ اصل بات ہے کہ قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آسمان کتنا پرانا ہے، لیکن کیا آپ کو آسمان پرانا لگتا ہے؟ کبھی نہیں لگا۔ ہماری بنائی ہوئی چھتیں 100 سال میں پرانی ہو کے گرنے کے قابل ہو جاتی ہیں اور اس کے نیچے نہیں جا سکتے۔ کیا آپ کو مجھے کبھی بھی آسمان کے نیچے سے گزرتے ہوئے ڈر ہوا کہ یہ گر کبھی نہ نہیں۔ جائے، یہ پڑ گئے؟ اللہ نے سورۃ ملک میں خود بھی کہہ دیا نا کہ تمہیں اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں دکھے گا، ایک دفعہ نہیں، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ تم ایک بار نہیں کوئی ایپ دیکھ سکے تو دوبارہ دیکھ لو، تمہاری نظر شرمندہ ہو کے تھک کے آ جائے گی، لیکن تمہیں اس میں جھول نہیں دکھے گا نا۔ تو بس جو کائنات کا معاملہ ہے وہی قرآن کا ہے۔ تو میرا پورا یقین ہے اس پہ کہ اگر ہم مسلمان اس کو اسی طرح پیش کریں جس طرح اللہ کے نبی، صحابہ کرام، پھر بعد کے سلف صالحین اور ائمہ کرام محدثین نے پیش کیا، تو یقیناً آج بھی قرآن کی وہی تاثیر ہے۔ وقت کے ساتھ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ قرآن بھی بڑا ہوتا ہے نا۔ بچپن میں جب آپ قرآن سنتے ہیں تو آپ کو وہ چھوٹے بچوں کی طرح جیسے قرآن میں کچھ ایسی چیزیں بھی دکھتی ہیں جیسے چونٹیوں کی باتیں ہیں، خود کی بات ہے، جی تو بچوں کو ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ جی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کے کچھ معجزات تھے۔ جی جی ذرا بالکل۔ سے بڑے ہوتے ہیں تو قرآن ہمیں ٹین ایجر باتیں جیسے سورہ یوسف دکھتی ہے، واقعات ہیں اس میں بہت۔ جی، پھر اسٹوری ذرا سے ٹیلنگ ہم بھی ہے۔ بڑے ہوتے، سٹوری ٹیلنگ ہوتی، پھر ہم تھوڑے سے میچور ہو جاتے ہیں، 20 پلس میں جاتے ہیں، تو قرآن ہمیں ایک بڑی خوبصورت سی زندگی شروع کرنے کے لیے دعوت دیتا ہے۔ اور جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو قرآن ہمیں پوری زندگی کی یادیں، علم ونما، قرآن بار بار ہمیں کہتا ہے غور کرو، علم لو کہ یہ دنیا کیا ہے۔ کبھی لائب کہتا ہے، کبھی لف کہتا ہے، کبھی اس میں تفاخر، کہیں تکاثر ہے نا۔ تو قرآن الحمدللہ دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ یہ میں اپنے تجربے سے، آخری بات اگر آپ مجھ سے کہتے ہیں
تو میں الحمدللہ پچھلے 25 سال سے ویسٹ میں ہوں، مختلف جگہوں میں، لیکن میں نے ہر جگہ یہ دیکھا ہے کہ میری سب سے خوبصورت آڈینس ٹین ایجر بچی ہیں۔ ماشاء اللہ۔ وہ جس طرح سے قرآن کو سنتی ہیں، جو ان کے دل روتے ہیں، جو ان کی آنکھوں پہ رنگ ہوتا ہے، اس کی تو کہانیاں بہت ساری ہیں۔ تو حقیقت میں قرآن اثر کرتا ہے ینگ دلوں پہ بھی۔